السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل میر اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صوفی رنگ چینل 5 کے سنگ۔ الحمدللہ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز سے ہی جب سلسلہ شروع ہوا بتایا تھا کہ ایک منفرد صوفی رنگ پروگرام جس میں ہم بزرگان دین کی خدمات تعلیمات پر بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے جو مزارات کا سلسلہ ہے، خانقاہ سجادہ نشری، ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اور اس پروگرام کی خوبصورت بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات پر بات کی جاتی ہے، اور ہمارے ذوق کو مزید ہمارے ذوق کو بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ سلسلے میں نعت خواں حضرات، منقبت پڑھنے والے دوست ہمارے۔ اور آج کے پروگرام کی منفرد بات یہ بھی ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں، ملک پاکستان کا بہت بڑا نام افضل صابری صاحب، جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری، جو کہ بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام صوفی رنگ میں۔ اس کے ساتھ ایک ہمارے بہت خوبصورت ہوسٹ ہوا کرتے ہیں حافظ محمد ریان، اور ہماری نشریات میں بڑی جان ڈالتے ہیں سید علی احسان بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ ہم پروگرام میں کسی بزرگ پر بات کرتے ہیں، اور سلسلہ جب آغاز ہوا تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہ بات کی، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پہ بات کی گئی، خواجہ صاحب پر بات ہوئی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بات ہوئی۔ آج سلسلے میں جس بزرگ ہستی پر بات کی جائے گی، پاک و ہند بر صغیر کا بہت بڑا نام، بہت بڑی ہستی، جن کا تعلق ہندوستان کے شہر کلیار شریف سے ہے، حضرت صابر کلیری آپ کا شمار بر صغیر کے بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ سلسلے کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، اس بزم اتنی خوبصورت بزم ہے صوفی رنگ چینل 5 کی، اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا، اور آپ کا ایک بڑا قوی تجربہ ہے بزرگان دین کی تعلیمات پر، اور آپ اسکالر ہیں، آپ نے کافی نشریات بھی کی ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے صوفی رنگ پر اور آج کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ آمین، اللہم آمین۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ لفظ صوفی بظاہر تو بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن جب سلوک کی منزل پر چلیں اور تصوف کو پانے کی خواہش ہو تو یہ اس درجہ مجاہدہ اور نفس کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے اللہ اکبر۔ کہ لوگ جب تصوف سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ صبح کب ہو رہی ہے، رات کب ہو رہی ہے، واہ واہ دوست واہ، کون ہے، دشمن کون ہے۔ واہ 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 واہ۔ انہیں تو صرف ایک رنگ یاد رہتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جب اللہ کا رنگ یاد رکھا تو آج رنگ ہے ایما، سبحان اللہ، تو یہ رنگ بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہیں نظام الدین اولیاء اپنے رنگ میں ہے، ماشاء اللہ، کہیں امیر ماشاء اللہ، خسرو اپنے رنگ میں ہے، ماشاء اللہ، کہیں صابر پیا کلیری اپنے رنگ میں ہے، خواجہ معین الدین چشتی اپنے رنگ میں، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رنگ میں، خواجہ سہرورد اپنے رنگ میں، احمد کبیر رفاعی، نام گنتے جائیے آپ۔ اس رنگ و بو کی محفل میں یہ جو بزرگان دین ہیں، یہ اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی رب کے لیے دے دی، اور رب نے ان کو زندگی عطا فرما دی کہ جا ہمیشہ کے لیے تمہیں ہم نے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ زندگی ایک خاص تڑپ اور طلب کی ہے۔ اللہ اللہ، اگر یہ طلب اور تڑپ نہ ہو تو تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ کی آواز جامی کے یہاں سے نظر نہیں آئے گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور نہ حسان بن ثابت کی صبح بدا من طلعتی ہی کہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے انور کی زیارت کر کے میری صبح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور ساری صبح و شام یہ ساری کائنات کے جو رنگ آپ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ان رنگوں میں جو بڑا رنگ ہے یہ صوفی رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاتا چلوں، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی میں نے بات بھائی مرحوم عامر لیاقت کے ساتھ ہم نے شب وش کے 30 پروگرام کیے تھے، میں نے اور عامر لیاقت نے، مرحوم نے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو ایک بات بزرگان دین کے سلسلے کے حوالے سے کی تھی۔ آج ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ ملت اسلامیہ نے تصوف سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. حقیقت ہے، حقیقت. نتیجہ یہ نکلا کہ انتہا پسندی اور نفرت اور علاقائیت اور مسلکوں کی جنگ شروع ہو گئی. بے شک، ورنہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دسترخوان پر اور صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر پر صرف مسلمان نہیں، ہر رنگ کا انسان نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات. قبلہ آپ سلسلے میں ابتدا سے آخرت ہمارے ساتھ آپ کا سلسلہ رہے گا، تو اس پروگرام کے صوفی رنگ میں اگر آپ کا رنگ نہ اللہ صابری سلسلہ اور صابری افضل صابری صاحب ہمارے ساتھ صوفی رنگ میں جو بزم میں جو اپنا ذوق ہمارا آپ نے دوبالا کیا. قبلہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. اور آج جیسا کہ آپ کے والد صاحب کو بھی یہاں ہمارے چینل کی توسط سے ٹربیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین سلسلے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، فیصل رحمانی صاحب نے بھی جوائن کیا. مزید بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں. جڑے رہیں صوفی رنگ پروگرام صوفی رنگ کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین سلسلہ صوفی رنگ اس وقت چینل 5 کی اسکرین پر جاری ہے اور بہت ہی خوبصورت بزم، اور اس بزم میں فوقتاً ہمارے ساتھ مہمان جڑتے رہتے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے جسے آپ لوگوں کی محبتوں کے سائے چلایا جا رہا ہے. میں اس بزم کو اسی اشعار سے اس کو آغاز کروں گا. عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے، عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے. ڈاکٹر صاحب عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے. تو ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع آغاز میں ہی آپ نے اتنا سلسلہ، تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو کہ اس توسط سے، آپ کے توسط سے آج کا جو موضوع ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا تاکہ سیکھنے کو بھی ملے. بہت کرم نوازی آپ کی. اور یہ چونکہ محافل جو سما کی ہیں، یہ محافل سیکھنے کی ہیں. بھائی افضل صابری صاحب نے ظاہر پورا خانوادہ سما کے آداب بھی جانتا ہے اور سما سے محبت بھی جانتا ہے اور عشق کی منزلوں کو بھی پہچانتا ہے. تو یہ جو سما ہے اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیاء سعادت میں پورا ایک باب، پورا ایک چیپٹر لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. تو اب غزالی سے بڑھ کر تو کوئی مفتی نہیں بن سکتے نا. اور اس میں شرائط یہ ہے کہ شریعت کی پابند ہو، وضو کے ساتھ ہو، اور عشق حقیقی جو رب سے اور رسول سے جوڑ دے اور اولیاء کرام کے دروازے سے گزار دے، وہی اصل میں سما ہے. بے شک. اور جتنا کلام آپ نے سنا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. بھائی افضل نے کس طریقے سے ایک خوبصورت پیرائے میں نعتیہ اور حمدیہ اشعار کو یکجا کر کے اللہ کے رنگ کو پیش کیا، صبغت اللہ. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ بہت خاص توجہ کا حامل ہے. اس کے بعد میں جملہ ایک دو جملے بات کہہ کر مکمل کروں گا تاکہ قوالی کی طرف جا سکے. جی ضرور. وہ یہ کہ امام غزالی کا یہ کہنا ہے کہ جب خوش نصیب ہے وہ شخص جو سما سے فیض لے کر اٹھے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو سما سے منہ موڑ کے اٹھے. اللہ. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دلوں کو روشن کیا ہے وہ سما سے کیا ہے. بے شک، بے شک. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ بزرگان چشت حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہن کے صاحبزادے تو ہیں صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور عشق کی منزلوں میں، فنا کی منزلوں میں اس درجہ ہے کہ جس شے کو غور سے دیکھ لیں اس میں آگ لگ جاتی تھی، اس حد تک. لیکن جس شے کے لیے دعا کر دیں اس میں بقا ہی بقا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عشق کی جو فنا اور بقا کی منزلیں ہیں وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا بابا صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، فنا اور بقا کو دیکھنا ہے نا تو میری موت پر دیکھنا. اللہ. تمہیں میت بھی نظر آئے گی تو فنا نظر آئے گی، اور جب سامنے دیکھو گے بقا بھی اسی میں نظر آئے گی. اللہ. تو جو صوفیوں کے رنگ ہیں جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے نا تو وہ انکار کر دیتے ہیں تصوف کا.
लोग ये नहीं समझते कि बाबा फरीद गंज शकर हो, साबिर पिया कलेरी हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, या बुजुर्गान चिश्त के अलावा कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, रफ़ाई और दीगर, ये सारे के सारे उलमा हैं और बाअमल उलमा हैं, सुभान अल्लाह, सुभान दीन और शरीयत को जानते हैं। तो इसलिए आज के दौर में ये तसव्वुफ़ की मंजिलें तय कराने वाले अहबाब जो समा की तरफ ले जाते हैं और आदाब सिखाते हैं, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला भाई अफजल साबरी साहब आपको, आपके अहबाब को ज़िंदगी और सलामती अता फरमाए, और मेरे आका का जिक्र इसी तरह से समा के ज़रिए दिलों को हमेशा मुनव्वर फरमाता रहे। और ये जो चैनल 5 और ये सूफ़ी रंग आप लोगों ने किया है, ये रंग ऐसा है कि चढ़ जाए तो खुसरो भी और निज़ाम भी एक जगह आते हैं, तो खुसरो निज़ाम के बल बल जाइए। और उसके बाद ये कहते हैं कि काश के शरीयत मुझे इजाज़त देती तो निज़ामुद्दीन ये कहता कि खुसरो को और निज़ामुद्दीन को एक ही कब्र में दफन कर। ये इसकी मंजिल है, ज़ाहिर के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो बातिन के लोग हैं और फना जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ये सूफ़ी रंग बकाए दायमी का रंग है जो कभी उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा आपके दरमियान हाइल ना हो, और अफजल साबरी और हम नवा हमारे दरमियान मौजूद है। कोशिश करेंगे बुजुर्गान दीन की तालीमात पर और हमारे ज़ौक़ को ये अपने समा से इजाफ़ा करें। मेरे साथ हमारे नौजवान साथी हैं। मैं चाहूँगा हाफिज़ साहब कोई नौजवानों के लिए पैगाम, फ़वक्तन में पैगाम लूँगा और फिर कलाम की तरफ जाएंगे। भाई पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी प्यारी पुरनूर महफिल सजाई, और दुआ गो ख़ास के अफजल साबरी भाई के लिए कि जिस तरह पढ़ते हैं अल्लाह सलामत रखें इनको और इनकी आवाज़ में बरकतें अता फरमाए। इसी तरह हुजूर और बुजुर्गान दीन की सनाखानी करते रहें। एक मैसेज बहुत प्यारा जा रहा है आपके प्रोग्राम से कि जहाँ गुलकारी की महफिलें सज सकती हैं प्रोग्राम्स में, चैनल्स पर, तो वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स भी सज सकते हैं। बहुत शुक्रिया किबला, आप तो इस बज़म का एक खूबसूरत हिस्सा हैं, और आपको भी मैं चाहूँगा इस दुआ से कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बड़ी रहनुमाई आपने फरमाई आज की बज़म, और अफजल साबरी साहब के लिए कोई पैगाम? बस मैं ये कहूँगा अफजल भाई से कि बिना रंगवाए मैं तो घर नहीं जाऊँगा। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो इस रंग को जो है ना आज रंगवा के ही जाना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फैसल भाई, आप भी फवक्तन हिस्सा रहे, और आपकी भी फरमाइश थी और बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि अफजल साबरी साहब हों, क्योंकि जो जिद्दत और जिस अंदाज से अभी पिछले कुछ अरसे से हमने कवाली का जो फुकदान आ गया था, उस कमी को जो पूरा किया खूबसूरत अंदाज से, अल्लाह इन पर बुजुर्गान दीन का साया तादर कायम फरमाई। कोई पैगाम और फिर हम कलाम की तरफ। सर आज का बस ये कहूंगा कि अफजल साबरी भाई के आने के बाद तो 4 चांद लग गए माशाल्लाह माशाल्लाह। सफ़े अव्वल के सूफी कवालों में से, और आप जो रंग चाह रहे थे ना, वो आज आपके सेट पे नजर आ रहा है माशाल्लाह। और मैं ये कहूंगा कि अफजल साबरी भाई और इनके ब्रदर्स जो हैं, ये बेशुमार इवेंट्स करते हैं और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के इवेंट्स पे करते हैं। तो आज यहाँ पर हैं तो हम बस यही हमारे लिए बहुत है कि हम अफजल भाई के साथ बैठे हुए। बस बात ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा, अक्ल ज़ाहिद और इश्क सूफ़ी में बस इतना फ़र्क है, इसको खौफ आखरत और उसको ज़ौक़ आखरत। नाज़रीन, मैं तो चाहूँगा आपसे इजाज़त, और ये आज हम सामीन हैं और अफजल साबरी भाई मौजूद हैं, और आपके ज़ेर साया हम बुजुर्गान दीन की कवाली सुनेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आज समंदर को एक कूज़े में आपने डॉक्टर साहब रहनुमाई फरमाई। मुझे तो इजाज़त दीजिएगा, मगर मैं आज मेहमान, आप मेज़बान हैं और मैं मेहमान हूँ आज, तो ये बज़म आपके हवाले, और आप जिस तरह इस रंग को मज़ीद रंगना चाहें। जी, मैं आपकी तमाम इस गुफ्तगू से ये समझ चुका हूँ कि कुछ आप भी फरमाइश कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर साहब भी सुनना चाहते हैं। ऐसा ही है। फना और बका की बात करी, उन्होंने कहा रहनी चढ़ी रसूल की सुरंग मौला के हाथ है। और क्योंकि समा सुनना और समा में नज़र शरीफ का नज़ाना पेश करना हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुर रिज़वा की सुन्नत है, तो इसी तरह आज हमारे दोहा जूलर्स की जानिब से, ये दोहा जूलर्स का बोर्ड मेरे साथ मौजूद है, तो दोहा जूलर्स की जानिब से हमारे मोहतरम जनाब भाई अफजल साबरी साहब की खिदमत में अयाज़ में मनमोती वाला, कि जिन्होंने आज इस महफिल में, इस बज़्म में शामिल होना था लेकिन वो शामिल नहीं हो सके अलालत के पेश नज़र, अल्लाह उनको सेहत और सलामती अता फरमाए। दोहा जूलर्स की जानिब से अफजल भाई के लिए गोल्ड क्वीन का उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि इंशाअल्लाह अफजल भाई की खिदमत में पेश किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, ख्वाजा, हेलो हेलो, हाँ जी, महफिल समा हो और ख्वाजा गरीब नवाज
की बारगाह में कलाम पेश ना हो। आज की महफिल का जो रंग है वो बार बार यही कह रहा है कि ख्वाजा ख्वाजा ने जो पैगाम दिया है वो, हाँ जी,